آج کے شو میں نئے سپر سالار کے لیے وزیر اعظم کی ساتھیوں سے مشاورت تیز. Operation Zarb-e-Azb is an example of war for peace, which is bringing stability and prosperity to Pakistan and the region. دہشت گردی کا خاتمہ, سول ملٹری تعلقات نئے آرمی چیف کے لیے کتنا بڑا چیلنج. کیا فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع ناگزیر؟ اگر سمندر سے موجیں ختم ہونے جا رہی ہیں 28 تاریخ کو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمندر کی تہہ میں مگرمچھ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آبادی پر گولہ باری, بھارتی فورسز کی پسپائی عیاں. السلام علیکم. پس پردہ حقائق, سنسنی خیز انکشافات, پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آج کا پروگرام پاکستان بھارت کشیدگی پر بات ضرور ہوگی, جو مسلسل 2 ماہ سے لائن آف کنٹرول پہ بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی دیکھی جا رہی ہے. زمینی اشتعال انگیزی, فضائی حدود کی کوشش, اس کو پامال کرنے کی, کوڈ کاپٹر کا پکڑے جانا, اور اس کے ساتھ بھارتی آبدوز کا پاکستانی پانی میں پاکستان کی طرف داخل ہونا. یہ کچھ ماہ سے صورتحال جاری ہے. یہ کشیدہ صورتحال کس چیز کی عکاس کرتی ہے, اس پر پروگرام میں گفتگو ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ترین آگے جو ڈیسیشن ہونا ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا, کوئی اسپیکولیشن نہیں, لیکن یقینی طور پر مستقبل کے آرمی چیف کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے, ان پر گفتگو ہوگی. اور جانے والے یعنی جنرل راحیل شریف صاحب کے ٹینیور پر, جو سینئر خود آرمی کے رینکس میں رہے ہیں, انٹرنل انسٹیٹیوشنز کو بہتر سمجھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب کے بارے میں, ان کی لیڈرشپ کے بارے میں, اور وہ کس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا, اور وہ کیا میراث چھوڑ کر جائیں گے اس وقت آنے والے آرمی چیف کے لیے, وہ کیا کون سے فٹ سٹیپس ہوں گے جن پر چلنا ہوگا. آج کراچی کا دورہ, اس سے پہلے لاہور, گجرانوالہ, ساؤدرن کمانڈ کا دورہ جنرل راحیل شریف صاحب نے کیا ہے, اور یہ الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ 27 یا 28 نومبر تک وزیر اعظم پاکستان نئے آرمی چیف کا نام جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر کے اعلان متوقع جس کا ہے کہا جا رہا ہے, جو 29 نومبر کو جنرل راحیل شریف صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. ہم پروگرام میں آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں آج کے پروگرام میں, کیونکہ پاکستان کی داخلی اور خارجی صورتحال کے لحاظ سے, پاکستان کی دفاعی صورتحال کے لحاظ سے ہمیں پروگرام میں 3 ممتاز دفاعی تجزیہ نگار پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, اور تینوں مستند عہدوں پہ ماشاءاللہ رہے ہیں, تینوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, سابق سیکرٹری دفاع, اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں. جنرل معین الدین حیدر صاحب, جنرل ڈائٹ معین الدین حیدر صاحب, سابق گورنر سندھ, سابق انٹیریئر منسٹر, کراچی سے ساتھ موجود ہیں. جنرل ڈائٹ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. تینوں کا محترم شخصیات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا. نعیم خالد لودھی صاحب, آپ کی طرف سے پہلے آتے ہوئے, بھارت آخر کیا چاہ رہا ہے سر, کیا چاہتا کیا ہے آخر, یہ کیا ہونے کیا خطرہ بڑھ سکتا ہے, اور یہ تھریشولڈ بڑھتا جا رہا ہے, آخر کیا کہہ رہا ہے بھارت سب سے پہلے؟ نعیم خالد لودھی صاحب. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو دشمن ہے اس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ دشمن نے تو دشمنی نبھانی ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے, تو آخر کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ تو بات بالکل عیاں ہے نا کہ کوئی نہ کوئی اس کو گہری تکلیف پہنچ رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ تمام باتیں کرنے پر آمادہ ہے اور کیے جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ضرب-ے-عضب کی کامیابی اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. سی پیک کی کامیابی اس کو بالکل ہضم نہیں ہو پا رہی. وہ ڈرون بھیجتے ہیں, وہ آپ گرا دیتے ہیں, وہ سب میرین بھیجتے ہیں, آپ اس کو بھگا دیتے ہیں, وہ آپ کے 4 لوگ شہید کرتے ہیں, آپ ان کے 8 لوگ شہید کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ تل منا رہا ہے ایک طریقے سے. پھر یہ ہے کہ جو کشمیر میں موومنٹ چل رہی ہے, وہ کسی گو کے زیادہ خبریں اس کی نہیں نکل رہی, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کے قابو میں نہیں آ رہی. تو جب یہ تمام باتیں ہو رہی ہوں کہ کشمیری موومنٹ قابو میں نہ ہو, سی پیک آپ کا کامیاب ہو رہا ہو, ضرب-ے-عضب جو آپ کی کامیابی سے مکمل ہو رہی ہو, ہر جگہ آپ ان کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہو, جو چیز ہے اس کو مار گرائیں, تو وہ کیا کرے گا؟ یہی کرے گا جو کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے اس کے جواب میں ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے, ہمیں وہی کرتے رہنا چاہیے جو ابھی ہم کر رہے ہیں, اور یہی اس کے لیے تکلیف دہ ہے. ہمیں یہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, جنرل راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کچھ دن باقی ہیں. پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. پاکستان کے سیاسی حالات, پاکستان میں ایک بڑی تبدیلیاں, فوج کی کمانڈ میں تبدیلی ہونے والی ہے, جو ہم بار بار سنتے آتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل چینجز نہیں ہوتے کسی ایک شخص کی تبدیل ہونے سے, لیکن اہم فیصلے ہونے آئندہ کچھ دنوں میں, اور اس دوران کشیدگی میں اضافہ, اشتعال انگیزی میں اضافہ. بھارت کا میسج کیا ہے آخرکار غلام مصطفیٰ صاحب؟
دیکھیے بھارت نے ایک بہت واضح حکمت عملی بنا کر اس پہ عمل پیرا ہے بھارت، اور اس کے مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے وہ لگاتار پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اس میں آرمی چیف کا چینج ہونا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے بھارت کے لیے۔ یہ مسئلہ پاکستان کا زیادہ ہے، ہم نے اس کو ایک فٹ بال بنا لیا ہے، اس کو اسی پر بات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جنرل راحیل شریف نے اپنی قداور شخصیت کو ایسے منوایا ہے کہ پوری قوم کی امیدوں کا محور بن گئے تھے، اور ان کی یہ کمی ہمیشہ محسوس رہے گی، لیکن آرمی وہیں پر ہے، جو آرمی کی سینئر کمانڈ ہے وہیں پر ہے، انہی میں سے کوئی ابھر کے سامنے آئیں گے تو وہ انشاءاللہ فوج کو آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن مسئلہ فوج کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ ہماری پوری ریاست اور حکومت کا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، ان کے ذہن میں بھارت کے ساتھ تعلقات کس نہج پر ہیں، کس نوعیت کے ہیں۔ تو اگر تو ہماری حکومت کو واضح پالیسی بنا لیتی ہے اور اس کو عمل میں ایکشن میں لے آتی ہے، تو پھر چیف اگر بدل بھی جائیں گے تو فوج پوری طریقے سے اس پالیسی پر عمل پیرا ہو جائے گی، اور جب حکومت کے باقی ادارے بھی ساتھ ہوں گے تو پھر یہ بڑا واضح پیغام ہم بھارت کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت ان معاملات کو سمجھتی ہے، ان کی نزاکت کو سمجھتی ہے، اور اگر سمجھتی ہے تو کیا وہ صحیح فیصلہ کرنے پہ اس وقت کر سکتی ہے، یا وہ اپنے ایسے خوف کے دائرے میں یا اپنے مفاد کے دائروں میں بند ہیں جس سے باہر نکل کر وہ شاید بڑے فیصلے کرنے سے قاصر ہے۔ مسئلہ یہاں پر زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات نے ہماری حکومت کو بظاہر بہت زیادہ کمزور بھی کر دیا ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ لو ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے بھارت کو اور بھی شے مل رہی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پریشر بڑھاتا جائے۔ تو حالات تو یہ ہیں۔ اور جنرل معین الدین حیدر صاحب، آپ کی نظر میں سر یہ جو پوری صورتحال ہے، جنرل راحیل شریف صاحب کا جانا، آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ دشمن جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان کی انٹرنل ویکنسز کا، یا پاکستان میں کوئی اگر بڑی چینج ہونے والی ہے اس موقع پر یہ دراندازی اور یہ اشتعال انگیزی بڑھا کر کیا میسج دینا چاہ رہا ہے دشمن؟ جنرل معین الدین حیدر صاحب جی، یہ تو 2 مہینے سے چل رہا ہے، اور اس کا جنرل راحیل شریف صاحب جانے سے اگر وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جو ایل او سی ہے اس کے 10 کور کمانڈر بھی وہاں موجود ہیں، جو باقی ڈویژن جی او سیز ہیں وہ موجود ہے، بریگیڈ کمانڈر موجود ہے، لوگ ہمارے مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہتھیاروں اور امونیشن کے ساتھ، اور وہ ہندوستان جو یہ بے وقوفیاں اور ذاتیاں کر رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کے انٹرنل جو پالیسیز ہیں، جس میں 2 اسٹیٹس میں انتخابات ہونے والے ہیں، وہ اپنا پرانا نسخہ آزما رہے ہیں، اور پرانا نسخہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو، اقلیتوں کو مارو، ڈراؤ، ہندوؤں کو خوش کرو۔ گجرات میں 2000 آدمیوں کو زندہ جلا ڈالا، مار ڈالا، اور وہاں کے انتخابات جیتے۔ اب وہ پاکستان دشمنی کے اوپر اپنے انتخابات لڑتے ہیں، وہ ایک میجر ایشو انہوں نے بنایا ہوا ہے ہر الیکشن میں۔ حالانکہ پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں ہندوستان دشمنی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، لیکن مودی صاحب نے یہ فارمولہ اپنایا ہوا ہے۔ ابھی یہ جو کر رہے ہیں کہ ایل او سی میں فائر کھول دیا یا آج ایک بس پہ حملہ کر دیا، اس سے انہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ پاکستان کا نقصان تو ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے سویلین بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان کو کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ ہم بھی ان کے آدمی مار رہے ہیں، وہ ہمارے 4 مار رہے ہیں، ہم ان کے 7 مار رہے ہیں، وہ ہمارے 7 مار رہے ہیں، ہم ان کے 11 مار رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت ہی بے وقوفانہ فولش پالیسی ہے مودی صاحب کی، اور میں حیران ہوں کہ جو ہمارے یونائٹڈ نیشنز کے ملٹری آبزرورز ہیں، مجھے پورا یقین ہے جو پاکستان کی سائٹ پر ڈپلائڈ ہیں، وہ رپورٹیں یونائٹڈ نیشن میں بھیج رہے ہیں، حالانکہ ہندوستان ان کو اپنے سائٹ پہ کام کرنے نہیں دیتا، ان کو ویزے نہیں دیتا، ان کو دلی میں بٹھائے رکھتا، ان کو الیکشن پہ جانے نہیں دیتا۔ تو لیکن بہرحال تمام دنیا کے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں دہلی میں، ملٹری انٹیلیجنس بیٹھے ہوئے ہیں، پریس اور میڈیا یہ سب باتیں کشمیر کی بتا رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اور ایل سی پر جو فضول فائرنگ کر رہے ہیں سب بتا رہے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جو دنیا کے کیپٹلز ہیں اور ذمہ دار ریاستیں ہیں، وہ کیوں نہیں بھارت کو منع کریں کہ بھئی کس بیوقوفی میں لگے ہوئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ Why are you doing it؟ نہیں، نہ صرف یہ پاکستان کا تعلق ہے منیر حیدر صاحب، نہ صرف یہ بلکہ میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عالمی جمہوری طاقتیں خاموش ہیں، پاکستان اور بھارتی حکومتیں، دونوں سیاسی حکومتیں
وہ دونوں کیا کہہ رہی ہیں؟ مطلب بھارت کی حکومت کی طرف سے کوئی واضح رد عمل، کوئی واضح موقف ان تمام ہلاکتوں پہ جو اس کی طرف ہوئی ہیں نہیں آیا. وہ پاکستان پہ بلیم گیم ان کا میڈیا کرتا رہتا ہے. پاکستان کی طرف سے مذمت، احتجاج، یہی سب ہوا ہے. دونوں سیاسی حکومتیں، دونوں حکومتوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا آپس میں. یہ 2 ماہ سے جاری اس پت ہے. 2 نیوکلیر پاورز ہیں، جمہوری ممالک، دوسری دیگر طاقتیں، وہ بھی خاموش ہیں. یہ کیا سوچا کیا جا رہا ہے آخرکار اس طرف؟ کیوں خاموشی ہے؟ دیکھیے، پہلے شروع میں جب انہوں نے ایل او سی کی وائلیشنز کی تھی تو دونوں ڈی جی ایموز نے رابطہ کیا تھا جی ایچ کیو لیول پر، اور اس کے بعد جب آپ ان کے سفیر کو بلاتے ہیں، ہائی کمشنر کو یا ڈپٹی ہائی کمشنر کو، اور احتجاجی مراسلہ دیتے ہیں، تو یہ 2 حکومتوں کے درمیان ہی تو کمیونیکیشن ہے کہ بھئی آپ کی یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو بند کیجیے، ہم احتجاج کرتے ہیں. یہ تو مطلب یہ تو دونوں حکومتوں کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے نا، یہ والا بھی. اور باقی کیا ہوا، میڈیا میں جو سب کچھ رپورٹر ہے سب دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے ان کی پالیسی جو ہے بہت ایک بے وقوفانہ پالیسی نظر آتی ہے مودی صاحب کی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان بہت ریسٹرین سے کام لے رہا ہے، میچورٹی سے کام لے رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، جو سبمرین پاکستان کے ٹیریٹوریل واٹر میں آئی تھی اس وقت پاک چائنا بحری مشقیں بھی چل رہی تھیں. تو یہ سی پیک کا جو ہمارا روٹ ہے اس کو دکھانے کے لیے کہ وہ ڈینجر میں ہے یا ان کی رینج میں ہے، وہ سبمرین یہاں آئی. ہمارا حق تھا اگر ہم اس کو سبمرین کو تباہ کر دیتے. ایسکلیشن تو بہت ہو جاتی، لیکن کوئی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے غلط کام کیا، کیونکہ ہم کہتے کہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹر میں کیوں گھسی. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ہمارے ایک اورائن جہاز جو ہم کہتے ہیں کہ بحرین میں ہماری حدود میں تھا، اور لیکن وہ اس کو انڈیا نے مار گرایا تھا، ایک بہت قیمتی جہاز کو. تو مطلب ہم تو اپنی طرف سے ریسٹرین کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. ظاہر ہے کہ پھر یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے، جیسے آپ کو چھوٹے ہتھیاروں سے بڑے ہتھیاروں میں چلی گئی ہے، توپخانے پہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، بڑھتی چلی جائے گی. ہے جیسے آپ کو معذرت کے کاٹتے ہوئے یہاں پہ، لیکن ایک سوال جو تینوں سے، آپ تینوں اس پر انٹرنل انسٹیٹیوشن آرمی کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ جنرل راحیل شریف صاحب کی لیڈرشپ اسٹائل پر بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں. بھارت کے جو شرنگیزی اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن آپ تینوں کی طرف یہ سوال، پہلے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ جنرل راحیل شریف صاحب کو کیا چیز آپ کو سب میں زیادہ ان کی یادگار یا پھر آپ پازیٹیو سمجھیں گے جب ان کے کیریئر یا ان کا آرمی چیف کی ملازمت مدت ختم ہوگی، مدت ملازمت، تو what is that one thing جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جس کی وجہ سے آپ سمجھیں گے کہ سب میں پازیٹیو جنرل راحیل صاحب کی چیز تھی؟ نعیم خالد لودھی صاحب. میرا خیال جو یادیں چھوڑ کے جائیں گے ان میں ان کا بالکل صاف ذہن اور ان کی پرومپٹ ڈیسیژن میکنگ، ان کے لیے محبت پورے فوج کے دل میں، عوام کے دل میں، اور ان کا ہمیشہ اگلے مورچوں میں اپنے جوانوں کے ساتھ رہنا. اور یہ وہ باتیں جو فوج کے نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں دلیرانہ فیصلے، امیجیٹ فیصلے اور بے خوف فیصلے، نڈر فیصلے. اس کے علاوہ ایک اور کریڈٹ جو ان کو جائے گا وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کافی اریٹیشن پیدا کی گئی اور حلقوں کی طرف سے ان کے لیے تھوڑے سے، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے نا کمپوز رہے اور جو ان کی حدود تھیں ان سے آگے انہوں نے تجاوز نہیں کیا. باوجود اس کے کہ عوام نے بہت پیار اور محبت کا اظہار کیا اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جی آپ ایکسٹینشن ہونی چاہیے، آپ کو رکنا چاہیے اور آپ کے بغیر ہم اداس ہوں گے یا آپ کے بغیر آگے آپریشن نہیں چلیں گے، لیکن انہوں نے نہایت پیشہ ورانہ طریقے سے اپنے 3 سال مکمل کرنے کے بعد صاف بتا دیا کہ وہ مزید نہیں ٹھہریں گے. اور باوجود ان تمام پریشرز کے انہوں نے یہ اپنا کام کیا. آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی بہت پذیرائی تھی، لوگ ان کی جنرل شپ کو، ان کی بہادری کی تعریف کرتے تھے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری فوجوں کو آ کے وہ کمان کریں. اس کا بھی انہوں نے میرا خیال ہے کہ مناسب جواب دیا کہ اپنی فوج کی کمان، ایسی بہترین فوج کی کمان کرنے کے بعد کسی اور فوج کی جو اس درجے کی نہ ہو اس کی کمانڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو اگر آپ مجھ سے ایک بات میں ایک منٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اس کا وہ ایک بالکل پرتو تھے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. جنرل راحیل شریف. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کی نظر میں وہ کیا پازیٹیو ترین چیز جنرل راحیل شریف صاحب کے اس پورے 3 سال کے ٹینیور میں جس کی وجہ سے وہ یاد رکھے جائیں گے؟ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے میں اس سے پہلے چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. بھی جنرل معین بات کر رہے تھے, جنرل معین کے جو بات تھی وہ انتہائی لاجیکل اور سمجھدار اور مدبر کی بات تھی. وہ بھارت بدقسمتی ایسے نہیں سوچتا. ہمیں وہ اچھے بوائے اسکاؤٹس کی طرح ہمیں اچھا بیہیویئر پہ رکھ کے خود جو کچھ کر رہا ہے, جب تک ہم اس کا جواب اس لینگویج میں نہیں دیں گے اور اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہم انٹرنیشنل پاورز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے تو ہمارا کام نہیں بنے گا. بہرحال جب بھی آپ جنرل رحیل کے بارے میں بات کر رہے تھے, بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح ذہن کے ساتھ انہوں نے انتہائی ایمانداری سے اپنے جو بھی مقصد طے کیے تھے اپنے, ان کے حصول میں وہ لگے رہے, اور جس سے نہ صرف یہ کہ فوج کا بلکہ پوری قوم کی امیدوں کا مصدر بن گئے. وہ آپریشن ضرب عضب جس کو انہوں نے گراؤنڈ آپریشن شروع کیا تھا نارتھ وزیرستان کو کلیئر کرنے کے لیے, یہ ان کی پرسنالٹی تھی, کریکٹر تھا, اسٹرینتھ تھی, جو اس کو ایک قوم کا ایک ایسا خواب بن گیا ہے. آپریشن ضرب عضب جو بھی ہر قسم کی قوم کی مصیبتوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے لفظ, یہ ایک ٹرم بن گئی ہے, یہ مثال بن گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین نیت کے ساتھ پوری صلاحیتوں کو استعمال کیا, ایمانداری کے ساتھ انہوں نے, اور اس مقصد کے حصول میں لگے رہے. کامیابی خیر اللہ نے دینی ہے, بہت کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں دی اور بہت عزت بھی دی ان کے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا جواب میں بریک کے بعد کمپلیٹ لے سکوں گا. جنرل منیر حیدر صاحب کا کمنٹ بھی اس بات پر. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو پھانسیوں کے حوالے سے ہے, فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہے, ان پر پھانسیوں پر عمل درآمد کے حوالے سے ہے. جنرل رحیل شریف صاحب نے آخری دن تک, کل تک بھی, یعنی آخری جو ان کے اس وقت دن ہے ایز این آرمی چیف, وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کچھ فیصلے کل کیے, وہ فیصلے کیا تھے اور ان پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا, اس بریک کے بعد جانیں گے. دیکھتے رہے گا اب تک. Operation Zarb-e-Azb is an example of war for peace, which is bringing stability and prosperity to Pakistan and the region. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب جنرل راحیل شریف صاحب کا ٹین اوور, اور ایک امپورٹنٹ فیصلہ فوجی عدالتوں کا قیام, اور جس پر قومی اتفاق رائے سے قیام ہوا. اس حوالے سے جنرل راحیل صاحب جاتے جاتے بھی, یعنی یہ جو آخری ان کے کچھ دن ہیں ایز این آرمی چیف, وہ ان سزاؤں پر عمل درآمد کرانے کی نہیں, یا پھر سزائیں دے رہے ہیں. کل بھی تقریباً 10 دہشت گرد, خطرناک دہشت گرد, جو تقریباً 18 فوجی اور ایک سویلین شہادت میں ملوث پائے گئے, ان کو یہ سزائے موت دی گئی. اور اس کے اندر ایک خطرناک ترین مطلوب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک دہشت گرد حنفیہ جو ہے, اس کو بھی یہ سزائے موت جو ہے دی گئی. لیکن حیران کن طور پر بات یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ تقریباً 136 دہشت گردوں کو اب تک ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی, جس کی توثیق آرمی چیف نے کری. اور ان 136 میں سے صرف 12 لوگوں کو اب تک پھانسی ہوئی. 30 مارچ 2016 کے بعد سے 30 مارچ 2016 کے بعد سے ان پھانسیوں پر عمل درآمد رک گیا. اور اس طرح سے جس طرح ہم نے بتایا کہ 124 ایسے خطرناک جو مجرم جن کو فوجی عدالتوں سے سزائے موت کی سزا ہوئی, ان 124 مجرموں کو اب تک سزائے موت پر ان کے عمل درآمد نہیں ہوا جو فوجی عدالتوں سے ہوئی تھی. اور ٹوٹل 136 دہشت گرد ایسے جن کو سزائیں ہوئیں, 124 کو عمل درآمد نہیں ہوا. صرف 12 دہشت گرد ایسے جن کی سزاؤں پر عمل درآمد ہوا. کل جس طرح میں نے کہا کہ ایک ایسا دہشت گرد بھی شامل تھا جو انتہائی مطلوب تھا, اور جس نے ایک نہیں تقریباً 4-5 فوجی اہلکاروں کو اغوا کر کے اس پر ان کو ہلاک کیا, ان کو شہید کیا تھا. تو اس پوری صورتحال پر یہ بھی ہم بات کرتے ہیں پروگرام میں. جنرل راحیل شریف صاحب آخری دن تک, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آخری دن تک جنرل راحیل شریف صاحب سزائے موت اور قیدیوں کو سزائے موت پر توثیق دے رہے ہیں, لیکن حکومت نے عمل درآمد ہی نہیں کیا پچھلے 8-10 ماہ سے, مارچ 30 2016 سے. یہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب یہ کیا میسج ہے, یہ کیا مطلب ہے سر اس بات کا؟ جنرل صاحب جی, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب تک میری آواز اس وقت نہیں پہنچ رہی. جنرل منیر حیدر صاحب تک اگر میری آواز پہنچ سکتی ہے.
جی जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं हुआ सर, ये आखिर वजह क्या हुई? जनरल राहिल साहब कल तक सजाए मौत पर तौसीक कर रहे हैं, 136 दहशतगर्द और 124 को अभी तक अमल दरामद ही नहीं हुआ पिछले 8 माह में। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब देखिए, जहाँ तक अब ये सवाल का ताल्लुक है कि क्या ये कोर्ट्स रहनी चाहिए या रहेंगी, मैं समझ इशू को एक और नज़र से देखिए, क्या हुकूमत इंटरेस्टेड थी कि इस कोर्ट्स को जिस मकसद के लिए बनाया गया था मकासद के असूल के लिए हम बाकी अपने मसाइल को ठीक कर लेंगे? जी मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ये सारा जनरल राहिल पे डालकर खुद एक तरफ होकर बैठ गई थी, वरना जो हमारे निज़ाम अदल में इस्लाहात की ज़रूरत थी 2 साल में हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान की बाकी शिकों पर अमल दरामद में भी इंतहाई कोताही बरती गई, जिसका नतीजा ये है कि जो हमारे वॉर ऑन टेरर है वो अजीब लॉपसाइडेड किस्म की लग रही है इस वक्त। फ़ौज और रेंजर्स तो अपने जितनी भी उनको हुकूमत ने इजाज़त दी है उस इजाज़त के अंदर रहकर अपना काम कर रही है और कामयाबी से कर रही है, लेकिन जो कुछ भी हमारी हुकूमत के करने का था, निज़ाम अदल की बेहतरी थी, अपने कैपेसिटी बिल्डिंग थी बाकी इदारों की, और अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में एक हमने जॉइंट सिस्टम वर्कआउट करना था जिससे दहशत गर्दों को उनकी हर पनाहगाह में जाकर मारा जा सके या वो नहीं ला सके ऑन ग्राउंड। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वॉर ऑन टेरर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी शायद हुकूमत को इसकी समझ ही नहीं आई, और ख्याल यही था कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब या नॉर्थ वेस्टर्न क्लियर हो जाएगा या तीरा वैली क्लियर हो जाएगी या कराची में थोड़ा अमन आ जाएगा तो शायद हमारी वॉर ऑन टेरर ख़त्म हो जाएगी। देखिए, टेररिज्म को जड़ से अगर उखाड़ना है तो फिर इसके लिए कुर्बानियाँ देनी होंगी, जिसके लिए इस वक्त हमारी सियासी क़यादत तैयार नज़र नहीं आती। आप 21 अमेंडमेंट बना लें, इसको 22 अमेंडमेंट कर दें, 23 कर दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। तो ये नए आर्मी चीफ आएंगे वही जाते हैं जो हुकूमत खुद सर, जो नए आर्मी चीफ आएंगे उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? ये जनरल राहिल शहीद साहब ने आखिर वक्त तक 10 की कल तौसीक कर दी, अमल दरामद हुकूमत नहीं कर रही, तो ये तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किस तरह आर्मी डील करके कहेगी कि हमने सजा दे दी है और आपको इस पर इंप्लीमेंटेशन करना है, ये कैसे होगा जनरल गुलाम मुस्तफा साहब? देखिए, नए चीफ जो आएंगे अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे और खरीद से रखे, उनके लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जनरल राहिल की एफर्ट से सारे जो भी मसाइल थे वो खुल के सामने आ गए हैं। ये टेरर फाइनेंसिंग थी वो सामने आ गई है, जो लिमिटेड हमारी जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी उनके मफाद के लिए जो हम काम कर रहे थे वो सामने आ गए हैं, और जो भी वजूहात थी जिनसे वॉर ऑन टेरर में खलल पड़ रहा था वो सारे सामने आ गई हैं, और इसमें ज़्यादातर का ताल्लुक हमारी सिविल हुकूमत से है। नए चीफ के लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये होगा कि सिविल हुकूमतों को माइल किया जा सके कि वॉर ऑन टेरर एक टोटल वॉर है, ये बिट्स एंड पीसेस में नहीं लड़ी जा सकती, और ये सिर्फ फौज का काम नहीं है। हम जब तक अपने सियासी मफादात को बालाए ताक रख कर इस जंग में नहीं जाएंगे तो हमारी लड़ाई जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। और जो अब नज़र आ रहा है जिस तरीके से अभी सिंध में जो सियासी क़ुव्वतों का जो रिएक्शन है, लग यूँ रहा है कि वो समझते हैं कि जनरल राहिल के जाने से सारा कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो चीफ आर्मी स्टाफ को आते ही ये चैलेंजेस का सामना है, और मुझे उम्मीद तो है कि पूरा उतरेंगे, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। क्या वो अपने चीफ को सही वो एनवायरनमेंट फराहम कर सकेंगे जिनमें वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत की मदद कर सके? मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी चीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जनरल मुनीर हैदर साहब, आर्मी चीफ आखिर वक्त तक यानी अपनी रिटायरमेंट के इतने दिन करीब तक फैसलों पर अमल दरामद यानी तौसीक कर रहे हैं फौजी अदालतों के फैसलों की, सजाए मौत की, डिस्पाइट दैट कि 8 महीनों से उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो कर रहे हैं फिर भी, और ये उनकी कमिटमेंट को क्या आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे जनरल मुनीर हैदर साहब? और हुकूमत की तरफ से जो इस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही उसकी क्या जवाब, जो हुकूमत, क्या आपको समझ में आता है क्या वजह है कि दहशतगर्दों की सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो रहा? जनरल साहब देखिए, एक तो आपने पूछा था जनरल पॉजिटिव चीज क्या आपके टेन्योर के बारे में। जी, पॉजिटिव चीज उनकी सबसे बड़ी जो है कि उन्होंने इस फौज को, वो कहते हैं, ही हैज लेड द आर्मी फ्रॉम द फ्रंट, पीछे जीएचक्यू में बैठ के नहीं किया, बल्कि आगे तमाम मोर्चों महाज पे जाके जवानों के साथ उन्होंने फौज को फ्रॉम द फ्रंट लीड किया है। दूसरी बात उनकी बहुत बड़ी जो थी, जब हमारे सिविल और फौजी लोगों में इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जी जनरल साहब, जनरल साहब की आवाज़ इस वक्त हम तक नहीं पहुंची है, उन तक जो टेक्निकल वजूहात की वजह से आवाज़ नहीं पहुंची, कोशिश करेंगे राब्ता दोबारा बहाल करें और ब्रेक के बाद
یہ سوال جس کا جواب جاننا ضروری ہے کہ سزاؤں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، جنرل راحیل شریف صاحب کی کمٹمنٹ کیا ہے، اور آخر وقت تک، آخری دن تک وہ دہشت گردی کی اس جنگ کے اندر کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں. اس پر ہمارا معزز پینل اپنی رائے دے گا. آفٹر دس ویری شارٹ بریک دیکھتے رہے گا. Operation Zarb-e-Azb is an example of war for peace, which is bringing stability and prosperity to Pakistan and the region. بیٹھے ہوئے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. جنرل معین الدین حیدر صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، تینوں معزز حضرات پینل میں ساتھ موجود پروگرام میں، اور جنرل راحیل شریف صاحب کا ٹینیور، آنے والے آرمی چیف کے چیلنجز ڈسکس ہو رہے ہیں. جنرل معین الدین حیدر صاحب، آرمی چیف نے فیصلے پہ توثیق کری، سزائے موت کے عمل درآمد نہیں ہوا، اور پوزیٹیوز کیا آپ کے راحیل شریف سے ٹینیور سے آپ نے ڈرائیو کیے ہیں، اس پر آپ بات کر رہے تھے. آپ کی کال ڈراپ ہوئی تھی جنرل معین الدین حیدر صاحب. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے ایک تو فوج کی جو پریسٹیج تھی اور فوج کی جو عزت تھی اور فوج کی مؤثر جو ہے ہونے کا ثبوت جو ہے وہ اپنی کمانڈ سے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا، اور فوج کی وقت قوم کی نظروں میں بہت بڑھ گئی اور عزت فوج کی بہت بڑھ گئی، کیونکہ فوج نے قربانیاں دی ہیں، جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے ہاتھ پیر ان کے جو ہے ضائع ہوئے، مائنز میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے ہیں، اور انہوں نے ملک کو پوری طریقے سے انٹیلیجنس سے بچانے کی کوشش کی ہے. دوسری بات یہ کہ راحیل شریف صاحب کے جو جس ٹائپ کی کمانڈ کا سٹائل تھا وہ تھا لیڈنگ فرام دا فرنٹ. وہ ہمیشہ مورچوں میں آگے پائے گئے، اور دوسری بات یہ بہت انہوں نے فیصلہ کن رول اس لیے ادا کیا کہ جب ہمارے قیادت جو تھی وہ تذبذب میں تھی کہ طالبان سے بات کریں، ٹیررسٹ سے، یا کیا کریں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ان سے ظاہر ہے بات نہیں ہوگی، نہ یہ بات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ نمٹنا ہوگا اپنا طاقت سے. اور پھر اس لیے آپریشن ضرب-ے-عضب آپ نے دیکھا کافی حد تک انہیں بہت کامیابی حاصل کی ہے. دوسرا، راحیل شریف صاحب نے دنیا کی بہت سی فوجوں کے ساتھ وزٹس کر کے بہت اچھے تعلقات قائم کیے، اور وہ لوگ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ پاکستان فوج ایک بہت پروفیشنل فوج ہے، اور اس نے ٹیررزم کے خلاف اتنی کامیابی حاصل کی ہے جو کوئی فوج حاصل نہیں کر سکی، نہ افغانستان میں، نہ عراق میں، نہ سیریا میں، نہ لیبیا میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سول ملٹری تعلقات میں کشیدگی لوگ بعض دفعہ میڈیا بہت اس طرح ہائپ کریٹ کر دیتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا فوج نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور کسی دھرنے یا کسی اور وجہ سے اس طرح کرنے کے بعد انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کیا اس ملک میں، اور سول حکومت کو تقویت پہنچائی ہے، ملک میں سٹیبلٹی لائی ہے، اور اس لحاظ سے ایک اچھی امید بندی ہے کہ ملک میں امن و امان کی سچویشن بہتر ہوگی، اور یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، اور سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کو بہر صورت کامیاب کیا جائے گا، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. جو دشمنوں کی ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی چالیں ہیں، وہ ان سب کو ناکام بنایا جائے گا. بہت ساری چیزیں. تو اس لحاظ سے جنرل صاحب یہ آخری دنوں میں بھی وہ فیصلے پہ توثیق کر رہے ہیں، عمل درآمد وفاقی حکومت کی طرف سے اگر رکاوٹ ہے اس میں، ان کی کمٹمنٹ پھر آپ کو کیسی لگی کہ آخری دن تک ڈسپائٹ دیٹ کہ 8 ماہ سے پھانسیاں ہو نہیں رہی، لیکن وہ توثیق کر رہے ہیں، ملٹری کورٹ کے فیصلوں کی توثیق کر رہے ہیں. جنرل صاحب دیکھیے وہ پھانسیوں کا سلسلہ یہ ہے کہ جو فوج کے عدالتیں ہیں اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک اپیل کا حق ہوگا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور بہت سے جو فوج کے جو فیصلے تھے جس میں سزائے موت دی گئی تھیں بہت خطرناک قسم کے دہشت گردوں کو، وہ کورٹ میں لوگ چلے گئے اپنے وکیلوں کو لے کر. اکثر مواقع پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے فوج کے فیصلوں کی موت کے توثیق کی ہے، اس کو کنفرم کیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ پچھلے 8 مہینوں سے سب قسم کی پھانسیاں رکی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اوپر حکم آ چکا ہے.
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपीलें रिजेक्ट कर दी हैं, और जब भी सिविल हुकूमत जो है फांसियां खोलेगी तो ये लोग अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे, और अपना ये जो है जो काम जो था फौजी अदालतों का, वो कोई चीज़ फाइल ऐसी छोड़ के नहीं जा रहे, वो उसकी तौसीक करते जा रहे हैं। सही, ठीक है। और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, लास्टली, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मुस्तकबिल के हवाले से है, आखिर डिले क्या है जनरल गुलाम मुस्तफा साहब? ये जो 4 नाम सामने आए हैं, आपको क्या लगता है हुकूमत की तरफ से डिले क्यों है? क्योंकि फिर आजकल व्हाट्सएप, SMS ग्रुप्स, ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक का जमाना है, तरह तरह की कंट्रोवर्सीज को लेकर लोग अपने अपने वेस्टेड ग्रुप मनगढ़ंत खबरें छाप रहे हैं, कोई मनगढ़ंत SMS निकाल रहा है कि जो आने वाले नाम है उनको बदनाम करने के लिए या उनको बायस दिखाने के लिए। सर, ये इससे, और जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, इसके अंदर इतना डिले करना ये सही है जनरल गुलाम मुस्तफा साहब? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए थी कि जो 4 ऑफिसर्स हैं, हमारे बेहतरीन ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान फौज के, इनको मीडिया का इस तरीके से फुटबॉल बना देना उनके लिए भी और फौज के लिए भी बहुत तकलीफ दे है ये, और हर किस्म की बहस चल रही है उनके बारे में, उनकी फैमिलीज़ के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, मीडिया में इस किस्म की किसी बहस की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल, और मैं ये चाहता था कि हुकूमत सही वक्त पे ऐलान कर देती कि ये ऑफिसर अगले चीफ आर्मी स्टाफ होंगे, तो फौज चल पड़ती उसके साथ काम करने के लिए। ठीक है। अब आपने बहस बना दी है और आखिर तक उसको लटकाए रखा हुआ है, तो लोगों के दिलों में अजीब किस्म के शुकूक शुबहात जन्म ले रहे हैं। सही। और आज तो बहुत किस्म की नई साजिशें सामने आ रही हैं कि हुकूमत ये करने जा रही है या वो करने जा रही है, तो हुकूमत खुद अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेती है, बाद में फिर शोर मचाते रहते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब। मुझे वाइंड अप करना होगा, कहाँ पर पहुंच गए, टाइम कहाँ पर पहुंचा है, अपना फीडबैक लिख सकते हैं। हमने जनरल रहीशी साहब के टेन्योर पर कल भी और आज भी आपके सामने प्रोग्राम पेश किया है और करते रहेंगे। पाक फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं, पाक फौज ने जो कामयाबियां जो उनके दौर में जो नताइज आए सामने, दहशतगर्दी में कमी हुई, उन तमाम चीज़ों को हम नुमाया करते रहेंगे अपने प्रोग्राम के जरिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा।